ایک ایسی فلسافیکل سوچ جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے ناہلزم۔ یہ ورڈ جتنا سمپل دکھتا ہے یہ اتنا ہی خطرناک اور خوفناک ہے۔ تو ناہلزم ایک ایسی فلسافیکل سوچ ہے جس کے مطابق سب کچھ فضول ہے، اور جو لوگ ناہلزم کو فالو کرتے ہیں انہیں ناہلسٹ کہا جاتا ہے۔ ناہلسٹ لوگ نہ مذہب کو مانتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ مورلز یعنی اخلاقیات کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو بھی نہیں مانتے، یعنی وہ اپنے خود کی ایگزسٹنس یعنی وجود پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ کتنی خطرناک سوچ ہے۔ تو اصل میں ناہلزم ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے the belief in nothing، یعنی کسی چیز پر یقین نہ رکھنا۔ اصل میں ناہلزم کی شروعات 19ویں صدی میں ہوئی، اور اس کی شروعات ایک رشین فلسفر ایوان ترگنیف نے کی۔ اس نے ایک ناول لکھا اور اس ناول میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ٹریڈیشنل ویلیوز یعنی ثقافتی روایات ایگزسٹ نہیں کرتے، یعنی بڑوں کی عزت کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب فطری طور پر ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگوں کی سوچ کی بنائی ہوئی اپنی چیزیں ہیں، لہٰذا یہ سب فضول ہے، اور لوگوں نے ان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرے اور دوسروں پر فوقیت حاصل کرے۔ یہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے۔ بعد میں لوگوں نے اس پر بہت زیادہ اعتراض کیا اور اس کنسیپٹ کو سپریس کیا گیا، لیکن اس کے بعد فلسفر فریڈرک نیچے آیا جس نے اس کنسیپٹ کو بہت زیادہ وسیع کیا، اور اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، یعنی زندگی کی کوئی فطری معنی نہیں، لیکن انسان کو اسے کوئی خاص معنی دینی چاہیے، کیونکہ انسان میننگ فل چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے مطابق اپنی بک دی گیس سائنس میں ایک سٹیٹمنٹ بھی کہا تھا، God is dead, God remains dead and we have killed him۔ انہوں نے یہ کنسیپٹ پیش کیا کہ گویا نہ کوئی خدا ایگزسٹ کرتا ہے، نہ کوئی ریلیجن ایگزسٹ کرتا ہے، بلکہ یہ لوگوں کی سوچ کی بنائی ہوئی اپنی چیزیں ہیں۔ ناہلزم کی پہلی قسم جس کو فریڈرک نیچے نے بہت زیادہ ایکسپلین کیا اور سپورٹ کیا وہ تھا ایگزسٹنشل ناہلزم۔ یہ کنسیپٹ یہ بتاتی ہے کہ ہمارا وجود فضول ہے، یعنی ہماری جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یونیورس ہماری کیئر نہیں کرتا، اگر ہم ہو یا نہ ہو یونیورس اپنے حساب سے چلتا رہے گا، اگر ہم پر کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو یونیورس اپنے حساب سے چلتا رہے گا، یعنی یونیورس ہماری کیئر نہیں کرتا۔ ناہلزم کی دوسری قسم مورل ناہلزم ہے۔ یہ کنسیپٹ یہ بتاتی ہے کہ موریلٹی از سبجیکٹیو، یعنی موریلٹی یعنی اخلاقیات ایگزسٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگوں کی سوچ کی بنائی ہوئی اپنی چیزیں ہیں، اور یہ لوگوں نے اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو خوش کرے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا ثابت کرے۔ اس کنسیپٹ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ تو چلو ایک گلاس لیتے ہیں اور اس کو پانی سے ہاف بھر دیتے ہیں، تو اب آپٹیمسٹک یعنی پازیٹیو لوگ دیکھیں گے کہ اس کو اچھے نظر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہاف تو بھرا ہوا ہے نا، لیکن پیسیمسٹک لوگ یعنی نیگیٹو پیپل یہ کہیں گے کہ اس کو بری نظر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہاف ایمٹی ہے۔ لیکن ناہلسٹ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اس کو پھینک دو کیونکہ کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے۔ ناہلزم کی تیسری قسم ایپسٹمولوجیکل ناہلزم ہے۔ اس کنسیپٹ کے مطابق نالج از امپاسبل، یعنی علم ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ناہلسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نالج اوپینین پر بیسڈ ہے اور یہ انسرٹن ہے، یعنی علم لوگوں کی بنائی ہوئی سوچ کی اپنی چیزیں ہیں جو شاید غلط ہو یا صحیح ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ چلو اس کنسیپٹ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے سائنس نے بہت زیادہ تھیوری پیش کی اور لوگوں نے اسے نالج سمجھ کر یاد کیا اور سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے، جیسے کہ پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ارتھ یونیورس کا سینٹر ہے، تو اسی طرح بہت سی تھیوریز بتائی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ سب تھیوریز غلط ثابت ہوئی۔ تو ناہلسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارا نالج اوپینین پر بیسڈ ہے، جو تمہاری سوچ میں صرف ٹھیک ہے، لیکن کیا پتا نالج کوئی اور چیز ہو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نالج از جسٹ illusion۔ اگر ناہلزم کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کو زیادہ تر پروموٹ کیا ہے فلاسفرز نے، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے فریڈرک نیچے، جس نے ناہلزم کے کنسیپٹ کو بہت زیادہ وسیع کیا اور اس کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج بہت سے لوگ ناہلزم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شوپنہاور نے بھی اس کنسیپٹ کو سپورٹ کیا اور اس کو پروموٹ کیا۔ مزید کیرکیگارڈ نے بھی اس کنسیپٹ کو پروموٹ کیا، اور یوں آج بھی یہ کنسیپٹ بڑھ رہا ہے اور معاشروں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ تو چلیے بلتے ہیں ناہلزم کی کچھ ایسی مؤثر اثرات کی طرف جو کہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، اور اس کے بارے میں ان فلاسفر نے خود کہا تھا۔ سب سے بڑا خطرہ
جس کے بارے میں فریڈرک نیچے خود کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جس معاشرے میں ناہلزم ہوگا وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ ذرا سوچئے کہ اگر انسان میں غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہوگی تو انسان وہی کرے گا جو اس کے من میں آئے گا. وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہر غلط قدم اٹھائے گا اور یوں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. لیکن یہ آج کل بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. دوسرا بڑا نیگیٹو اثر یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو اپنی زندگی بے مقصد نظر آتی ہے. یعنی ان کے مطابق کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں جسٹ ایلوژن ہے. تو پھر محنت کا کیا فائدہ؟ پھر جینے کا کیا فائدہ؟ اور ہاں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو پھر اتنی محنت کیوں؟ شاید آپ لوگوں نے جوکر مووی بھی دیکھی ہوگی جس میں ناہلزم کے کنسیپٹ کو پیش کیا گیا ہے. جہاں پر جوکر ایک ناہلسٹ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ برے کام کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور یوں معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے. ہاں تو اس طرح ناہلسٹ بھی اپنے وجود کو نہیں مانتے اور اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں اور ان کے من میں جو بھی آتا ہے وہ کر بیٹھتے ہیں. ناہلزم کا تیسرا بڑا نیگیٹو اثر یہ ہے کہ وہ اس انسان کی سوچ پر خراب اثرات ڈالتا ہے. کیونکہ یہاں انسان اپنی ایگزسٹنس پر سوال اٹھاتا ہے, اپنی سوچ پر سوال اٹھاتا ہے, تو اس طرح وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. تو اگر نیچے کو دیکھا جائے جو کہ سب سے بڑا ناہلسٹ تھا اور اسی نے ہی ناہلسٹ کے کنسیپٹ کو وسیع کیا تھا, لیکن اپنی زندگی کے لاسٹ سٹیجز میں وہ پاگل ہو گیا تھا اور یوں بعد میں وہ مر گیا. اور اب اگر ہم ایتھیزم کے کنسیپٹ کو دیکھ لیں تو وہاں پر صرف ریجیکشن آف گاڈ کا کنسیپٹ ہے. یعنی ایتھیسٹ لوگ صرف یہ بتاتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن مورلز یعنی اخلاقیات ایگزسٹ کرتے ہیں, رولز ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہے. جبکہ دوسری طرف ناہلسٹ کہتے ہیں کہ تمہاری ایگزسٹنس فضول ہے, تمہاری جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, لہذا تمہاری من میں جو بھی آتا ہے وہ کرو. نہ اخلاقیات ایگزسٹ کرتے ہیں, نہ ایتھکس ایگزسٹ کرتے ہیں اور تم جسٹ ایک ایلوژن ہو. اس کے باوجود ناہلزم کی ریشو ویسٹرن کنٹریز میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ذرا سوچئے کہ اگر ہر شخص ناہلسٹ ہو گیا تو پھر معاشرے کا کیا ہوگا؟ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا. تھینک یو.